اچھا بیرسٹر عقیل صاحب، اب یہ جو 27ویں ترمیم کی بحث ہے یہ فیصل واڈا صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے شروع ہوئی ہے اور آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی. آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیونکہ آپ تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، کوئی 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ زیر غور ہے؟ میر صاحب 27ویں پہ جانے سے پہلے میں 26 پہ واپس ضرور آؤں گا، اور بساد احترام کھوسا صاحب نے جو بات کی، میں دیکھیں پورے اس 26ویں آئینی ترمیم کے پروسیس میں یہ تھرو اینڈ تھرو انوالو رہے. ٹھیک ہے، مشاورت بھی ہوتی رہی، بیک اینڈ فورتھ باتیں بھی ہوتی رہی، مولانا صاحب کے پاس بھی جاتے رہے، پھر کمیٹی میں بھی تھے. یہ پارٹی ایک تذبذب کا شکار ہے، اس کے تمام تر لوگ یہ تذبذب کا شکار ہیں. یہ ان کی کچھ کنفیوژن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی میں تو یہ نہیں آئے جب چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے یا ریکمنڈیشن کے حوالے سے چیزیں جانی تھیں، ادھر تو ووٹ نہیں دیا. آج جے سی پی کے ممبر جو ہیں یہ اپنا دینا شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی ہم نامنیٹ کریں گے، اسپیکر کو خط لکھا اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کیونکہ اپوزیشن سے ایک ممبر جاتا ہے ایم این اے اور ایک سینیٹر جاتا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم بھی اپنا ممبر نامنیٹ کریں گے. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن ہے کہ مطلب یا تو جو کہ 26ویں ترمیم کو یہ ان کا فیصلہ 26ویں ترمیم کو تسلیم کرنے کے مطابق یہ بالکل تسلیم کر رہے ہیں. اب آ جائیں 27ویں ترمیم پہ. اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ہماری جو حمایت کی، ہمارے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ ان پرنسپل ہمارا یہ ایگریمنٹ تھا کہ 140A کے حوالے سے جو لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے ہے، میر صاحب انہوں نے ان کی ووٹیں تھیں مشروط اس حوالے سے کہ آپ اس ترمیم میں تو اگر نہیں، اس کو صرف اور صرف آپ فوکس رکھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر اور جے سی پی کی ریفارمیشن کے حوالے سے، تو پھر اگلی جو آئینی ترمیم آپ کر لیں اس حوالے سے کہ ہمارا 140A کا جو مطالبہ جو کہ ڈے 1 سے ان کا ہے اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا جو بھی میٹنگ میں کچھ ڈسکشنز جو ہوئی ہیں وہ صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن میں اتنے وثوق سے آپ کو کوئی فردر انفارمیشن نہیں دے سکتا. لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، جو کہہ رہے ہیں کہ شاید آئینی عدالتوں کا قیام ہوگا یا کسی سنسٹ کلاس کے ساتھ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فوجی عدالتیں آئیں گی، یا فوجی آئینی عدالت، میں غلط کہہ گیا، فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کہ فوجی عدالتوں کے یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے کوئی ایسی بات ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور ایک نہیں آپ 10 آئینی. اچھا آپ کو ذرا میں سنواتا ہوں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑے اجتماع میں ایک بات کی ہے، کچھ میں ذرا تھوڑا سا چون سن رہا ہوں کہ کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے. تمہارا باپ بھی نہیں کر کے دکھاؤ ذرا، اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جاتا ہے. جن چیزوں کو ہم نے مسترد کیا اور 26ویں ترمیم سے نکالا، اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے. ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا. قومی اسمبلی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کل کلا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ باہر آپ لوگ تو ہیں نا، پھر مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ. میں یہ ضرور کہوں گا اس کے اوپر کہ کالا تھا، سفید تھا، ناگ تھا یا ناگن تھی، لیکن بین کس کے پاس ہے؟ بین تو حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہے. اور جب 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات آئے گی تو حکومت بین بجائے گی، اور ناگ ہوگا، ناگن ہوگی، وہ نکل آئے گا. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پر حکومت جو بین بجائے گی تو ناگ بھی نکلے گا اور ناگن بھی نکلے گی. بالکل عین ممکن ہے. ناگ نکالنا ہوا ناگ نکال لیں گے، ناگن نکالنی ناگن نکال لیں گے، سفید ہوا یا کالا ہوا، ادھر بھی اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرتا، آپ ان کو اشتعال تو نہیں دلا رہے؟ نہیں، میں قطعاً نہیں. دیکھیں ایک بڑے جید وہ اور ایکسپیرینس سیاستدان ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے، اور ہم سیکھتے بھی ہیں ان سے. لیکن یہ بات ہے کہ کنسنسس کے ساتھ جو بھی ہوا کنسنسس کے ساتھ ہوگا. کوئی سولو فلائٹ کا نہ تو حکومت کی کوئی ایسی انٹینشن ہے، نہ کوئی ایسا موڈ ہے. اچھا چلیں، بہرحال آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسلام آباد میں اے ٹی آئی کے ایم این اے ہیں حاجی امتیاز صاحب،
ان کا جو F7 میں گھر ہے اس پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں. جو بھی موقف ہے CDA کا یا حکومت کا وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ ناجائز تجاوزات تھیں، لیکن اس گھر پہ ماضی میں پچھلے کچھ دنوں میں کئی دفعہ حملہ ہو چکا ہے. اور حاجی امتیاز صاحب کا کہنا ہے جی کہ ہم نے تو سب کچھ جو ہے وہ CDA سے اجازت لے کے کیا ہوا ہے. بہرحال یہ بلڈوزر جو ہیں یہ بہت کچھ بتا رہے ہیں، اور بلڈوزر جو ہیں واقعی یہ بتا رہے ہیں کہ جب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو حکومت واقعی بین بجائے گی اور کوئی نہ کوئی ناگ یا ناگن کو نکالنے کی کوشش بھی کرے گی. لیکن آج ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور نوجوان وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا، ان کے ہسبینڈ سمیت گرفتار کر لیا گیا. ایمان مزاری صاحب کو ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ جی انہوں نے اسلام آباد میں ایک ناکہ توڑا. اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے جنہوں نے ناکہ توڑا اس لیے گرفتار کیا، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں کن کن مقدمات میں کن وکیل رہی ہیں. تو وہ ایک پچھلے دنوں شاعر احمد فراد صاحب اٹھائے گئے تھے، بہت زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہیں، وہ ان کی وکیل تھی احمد فراد صاحب کی. مارنگ بلوچ جو ہیں وہ ECL میں ان کا نام ڈالا گیا ہے، اس کے لیے بھی مارنگ بلوچ کی وکیل ہیں. ایک صحافی ہیں اسد طور، ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے، کبھی PTI کی گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے، کبھی نون لیگ کی گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے، ان کی بھی وکیل ہیں. ایک اور صحافی ہیں پچھلے 5-6 سال سے لاپتہ ہیں مدثر نارو صاحب، ان کی بھی یہ وکیل ہیں. بلوچ مسنگ پرسنز کی وکیل ہیں. تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنے کا کیس جو ہے اس میں وہ بلوچ طلبہ کی وکیل ہیں. اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی بھی وکیل ہیں. اور اڈیالہ جیل کے جو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے محمد اکرم، ان کی بھی ایمان مزاری وکیل ہیں. بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا ہے